على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا 30ویں پارے کی ایک اور سورہ مبارکہ سورۃ البلد ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قبل الہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اس کو مکی سورہ کہتے ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد 20 ہے اور رکوع اس کا 1 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع، مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یا دنیا میں انسان آرام کے لیے نہیں کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں انسان کو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہارا مقصد دنیا میں آنے کے بعد کوشش تگودو کرنا اور دنیا کے معاملات کے ساتھ آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈیروں مال برباد کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی قسم کے ساتھ شروع فرما رہے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ بلد عمومی طور پر شہر کو کہتے ہیں، کوئی بھی شہر ہوگا اس کو بلد ہی کہا جائے گا، لیکن یہاں پر بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ کو کئی حوالوں سے ایک خاص حیثیت اور امتیازی شان حاصل ہے۔ ایک شان کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا پہلا خطہ ہے، اول بیتم وضع للناس، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اس کی امتیاز کی دوسری وجہ یہاں پر چاروں طرف کے اہل ایمان کا قبلہ ہے بیت اللہ۔ اس کے امتیاز کی ایک وجہ کہ یہ شہر محترم ہے، اس کے امتیاز اور خصوصیت کی ایک وجہ جہاں مسلمان ایک عظیم عبادت حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی امتیاز کی ایک خصوصی وجہ کہ یہ دنیا کا مرکز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے کہ اس شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ آپ سے مراد نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک ہے، اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش شہر ہے، اور آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ 40 سال تو نبوت کے اعلان سے تک
اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے جس کو مکی زندگی کہتے ہیں، تقریباً 12 سال 13 سال وہ آپ نے اسی شہر میں گزارا، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے اس اپنے محبوب شہر کو جس کو چھوڑتے ہوئے آپ غمزدہ تھے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم۔ ہل کا معنی ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بندہ ٹھہرا ہو، ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہاں سے یہ لیا ہے، ہل حلال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس شہر کو حلال قرار دے دیا۔ کیا مراد؟ اس شہر میں کسی طرح کا جنگ و جدال کرنا، خون بہانا، قتل و غارت کرنا، لڑائی کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک موقع پر یہاں پر لڑائی کو حلال کر دیا گیا، اور وہ تھا فتح مکہ۔ تو اس دن کے علاوہ یہاں پر ہر طرح کی قتل و غارت، لڑائی جھگڑے کی حرمت ہے، اس شہر کی عظمت کی وجہ سے، اس کا بلد حرام ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے لیے فقط ایک دن جب فتح مکہ ہوا تو یہاں پر آپ کے لیے جائز قرار دے دیا گیا کہ آپ کو اگر کوئی مزاحمت کرے گا، آپ کے مقابلے میں کوئی آئے گا، تو آپ کے لیے وقتی طور پر یہاں پر خون بہانا درست ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں پھر دو قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ اب یہاں سے کون سا باپ اور کون سی اولاد مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد ہم سب ہیں، کیونکہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل ہیں، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا اور اس شہر کو آباد کرنے کی وجہ بنے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وَوَالِدٍ، قسم ہے باپ کی، یہاں سے مراد حضرت ابراہیم و اسماعیل ہیں، وما ولد، اور ولد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور چوتھا معنی عموم ہے، عام ہے، کہ اس سے مراد ہر باپ ہے اور اس سے مراد ہر اولاد، ہر بیٹا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش ایک مشکل راستے اور مشکل طریقے سے ہوئی ہے، اس کی تخلیق آرام سے نہیں ہوئی، ایک پروسیس کے تحت، ایک پوری اس تخلیق سے کے مراحل سے گزرنے کے بعد جس کی مشقت اس کی ماں نے اٹھائی، اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کو پیدا ایک مشقت طریقے سے کیا ہے تو پھر یقیناً اس کی زندگی میں بھی آسانی اور راحت نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی کام کے لیے آیا ہے، کسی مقصد کے لیے آیا ہے، کسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آیا ہے، تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب اس کی پیدائش آسان نہیں تو اس کی زندگی کیسے آسان ہوگی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پا سکے گا؟ انسان کا ایک گمان و وہم ہے، اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنی جوانی کی وجہ سے، اپنے زور کی وجہ سے کیا سمجھتا ہے کہ آج میں جس جوانی میں، جس طاقت میں، جس زور میں ہوں، مجھ پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا۔ یعنی انسان جو مال خرچ کرتا ہے کہ میں بڑے پیسے اڑائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ اپنی مال کے خرچے سے اپنی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ مال کو خرچ کرنا یقیناً خیر ہے جب اس کو خیر میں خرچ کیا جائے، جیسے اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اسے خرچ کرنے پر ذمہ داری ہے اس کی خرچ کرنا، لیکن پھر بھی اس کو صدقہ کا ثواب ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بری بات نہیں، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اور خرچ وہاں پہ کرنا جہاں پہ مال کی بربادی ہو، مال کا ضیاع ہو، مال کا اسراف ہو، مال کا دکھلاوا ہو، کسی طور پر بھی درست نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور وہ سمجھتا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، یعنی وہ جو مرضی کرتا پھرے، حرام کمائے حرام خرچ کرے، حرام طریقے سے کمائے اور حرام چیزوں پہ خرچ کرے، غلط کمائے اور غلط راستوں پہ خرچ کرے، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہ اس کا گمان ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ جب اللہ رب العزت نے اس کو دو آنکھیں عطا کی ہیں، یہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو کیا انسان کو دیکھنے والی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کا محاسبہ کرے، اس کے اعمال کا جائزہ لے، اس کی کرتوتوں کو دیکھے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں صرف آنکھیں نہیں دیں، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، زبان بھی دی اور دو ہونٹ بھی دیے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ انسان کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دے، زبان اور ہونٹ بولنے کے لیے دے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان سب کی چیزوں کے دینے کے بعد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے۔ دونوں راستے کس چیز کے؟ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، سچائی کا راستہ، جھوٹ کا راستہ، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، جنت کی طرف جانے والا راستہ، جہنم میں گر جانے والا راستہ۔ ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، زبان اور ہونٹ بھی دیے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پھر ہم نے اس کی ہدایت کے لیے تاکہ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان اور ہونٹوں کے ذریعے سے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے۔ دونوں راستے کس چیز کے؟ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، سچائی کا راستہ، جھوٹ کا راستہ، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، جنت کی طرف جانے والا راستہ، جہنم میں گر جانے والا راستہ۔ ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، زبان اور ہونٹ بھی دیے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پھر ہم نے اس کی ہدایت کے لیے تاکہ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان اور ہونٹوں کے ذریعے سے اس ہدایت کے راستوں کو پہچانے اور دنیا میں وہ کام کرے جو اس کو نجات کا ذریعہ بنے، دنیا میں وہ امور نپٹائے جو اس کے لیے درست ہوں، جو اس کی آخرت کو بنائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے۔ تو یہاں تک 10 آیتیں مکمل ہونے پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے، کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم